شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک پریشان ہے۔ پریشانی کی وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مکمل خوش ہو اور اسے کبھی کوئی دکھ اور کوئی غم نہ ملا ہو۔ کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کسی کو کوئی جان لیوا بیماری نے آن گھیرا ہے تو کوئی دشمن کے ڈر سے خوف زدہ ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ شادی تو ہو گئی مگر اولاد نہیں ہے۔ اگر کسی کی اولاد ہو گئی تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک پریشان ہے۔ بعض اوقات یہ پریشانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی نیند بھی اس پریشانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ اول تو کسی کو پریشانی سے رات میں نیند آتی ہی نہیں، اور اگر نیند آ جائے تو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی پرسکون نیند نہیں آتی، اور پرسکون نیند نہ آنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت بوجھل بوجھل سی رہتی ہے۔ اور کچھ حالات میں بھی تو یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو ڈاکٹر سے نیند کی دوا لیتے ہیں پھر سوتے ہیں، اور کچھ لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں، اور آخرت میں اس امتحان کے نتیجے کا نام ہے۔ دنیا میں ملنے والے غم اور تکلیفوں پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی غم کو اس قدر سر پر سوار مت کریں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور رات کی نیند بھی اس سے متاثر ہو۔ کوشش کریں کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر رات کو بار بار آپ کی آنکھ کھولے تو اس وقت پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ رات کا وقت ایسا وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ خصوصاً تہجد کے وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کے سوال کا جواب دوں گا، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ توقف کرتا ہے جہاں تک 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے رات میں کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت کو ضائع مت کریں، چاہے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے یا کوئی بھی بات ہے۔ جب رات میں آنکھ کھلے تو فوری وضو کر کے رب کے حضور کھڑے ہو جایا کریں اور اپنی ساری پریشانیاں اس رب کائنات کے آگے رکھ دیا کریں۔ انشاءاللہ رات کے اس پہر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے اور ان کے نزدیک سائنس ہی سب کچھ ہے، تو ان کے لیے ہم سائنسی تحقیق کے مطابق بتاتے چلیں کہ تہجد کا وقت اپنے ماضی کو یاد کرنے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت انسان کی یادداشت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے میں ایک ریسرچ چھپی تھی۔ اس ریسرچ میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی آلات لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا
जायजा लिया गया, उस तहकीक का नतीजा ये निकला कि नींद लेने के बाद इंसानी याददाश्त की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। इस लिहाज से रात की आखिरी घड़ियों में अगर कोई नींद से बेदार हो जाता है तो उस वक्त वो अपने माजी की कोताहियों को आसानी से याद कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, रात के उस वक्त अगर किसी की आंख खुल जाती है तो वो इंसान उसको अल्लाह की रहमत समझे और अपने लिए अल्लाह के हजूर रो रो कर दुआ मांगे, अपनी ईमान की सलामती की दुआ, ईमान पर मर जाने की दुआ, अपने वालिदैन और औलाद के लिए दुआ, अपनी सेहत के लिए, शादी और औलाद के लिए, गर्ज के जो भी दुआ हो उस वक्त अल्लाह से मांगे तो जरूर कबूल होगी। अगर बिस्तर से निकलना मुश्किल हो और आंखें खुल जाएं तो बिस्तर में लेट कर ही अपने लिए दुआ मांग लिया करें। गर्ज के किसी भी तरह उन घड़ियों से फायदा हासिल कर लें, उस वक्त को जाया ना करें।